کاش جو ہے موسیٰ کا، میں سمجھتا ہوں یہ پورا ہوا ہے پینتیکوست کے روز۔ وعدہ کیے ہوئے روح کی ایک تاریخ ہے جو پہلے سے رسولوں تک پہنچائی گئی ہے۔ آثر نو آگ سے نئے بنے ہیں، یہ روح کا نیا بپتسمہ ملا ہے۔ جیسے بابل میں ایک بے سمجھی کا تعارف ہوا تھا، بالا خانے میں جو روح ملا ہے اس سے ایک نئی سمجھ آئی ہے۔ اے ہنگامہ فطرت اب ہوش میں آ، اے روح کائنات ذرا جوش میں آ، میری تقدیر کے پانیوں پر جنبش کر، پھر میری طبع خاموش میں آ، کلزم از خود میرے لیے رستہ چھوڑے، یوں میری داستان فراموش میں آ، اے روح کائنات ذرا جوش میں آ۔ میرے واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، عید پینتیکوست کا مبارک موقع ہے اور آپ سب کو یہ عید آپ کو مبارک ہو، کیونکہ یہ پاشکا کی تکمیل کا دن ہے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی دکھ سہنا، اس کا صلیب پر اپنی جان دینا اور پھر مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھنا، پھر آسمان پر جانا، یہ سارا تسلسل جو ہے اس کی تکمیل آج ہوتی ہے، یعنی عید پینتیکوست پر، جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور رسول اس کا بھرپور تجربہ کرتے ہیں۔ روح پاک کا یہ نزول جو ہے یہ اچانک اور آنن فانن اور بالکل ایسے جیسے پتہ ہی نہیں اور اچانک ہو گیا، اس طرح نہیں ہوا۔ یہ باقاعدہ روح کی ایک تاریخ ہے، روح کے نزول کی، اور اس وعدہ کیے ہوئے روح کی ایک تاریخ ہے اور ایک پوری ترتیب ہے جو پہلے سے رسولوں تک پہنچائی گئی ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود روح کے بارے میں ان سے باتیں کی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خداوند نے، آپ کو پتہ ہے، آسمان پر جانے سے پہلے انہیں کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں دوسرا مددگار ملے، دوسرا مددگار اور دوسرا وکیل، اور خاص طور پر میں جاتا ہوں تاکہ روح الحق تمہیں دیا جائے، میں جاتا ہوں تاکہ باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں روح القدس بھیجے گا، اور باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ یعنی یہ باتیں اور آپ کو رسولوں کے اعمال سے پہلے یوحنا کی انجیل میں نظر آتی ہیں، اور اسی لیے یہ نہیں کہ یہ صرف ہمارے خداوند نے بات کی، بلکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یوحنا اصطباغی ذکر کر چکے تھے کہ جب یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے روح کی گواہی آئی اور بیان ہوا کہ روح کو آسمان کھل گیا اور روح کو اترتے ہوئے کبوتر کی مانند دیکھا، اور یوحنا نے شہادت دی۔ یوحنا خود کہتے تھے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، جس کی پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں، وہ تمہیں روح سے بپتسمہ دے گا۔ اور اسی لیے ہمارے خداوند نے خود کہا آسمان پر جانے سے پہلے، ٹھہرو یروشلم میں، انتظار کرو اور ویٹ کرو کہ تمہیں روح القدس کا بپتسمہ ملے گا، تمہیں وہ روح پاک ملے گا، اور پھر اس کی قوت سے تم میرے گواہ ہوگے، اور تم پھر پوری دنیا کی انتہا تک میری گواہی دو گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو، روح کا تعارف اس سے بھی پہلے موجود ہے کہ سنیے، جس وقت موسیٰ بیابان میں تھے تو آپ کو پتہ ہے خدا نے کہا کہ ان اپنے لوگوں میں سے 70 آدمیوں کو چنو اور بزرگوں کو، اور 70 کو جمع کرو، اور تاکہ میں تیری والی روح سے ان کو دوں۔ اور 70 لوگ جمع ہوئے، اور جس وقت وہ خیمہ کے ارد گرد تھے تو پھر خدا نے وہی روح جو موسیٰ کو دی تھی، یعنی یہ نبوت کی روح، وہ ان کو 70 کو دی اور وہ نبوت کرنے لگے، لیکن ان میں سے 2 جو تھے وہ خیمہ کے اندر تھے، 2 ان میں خیمہ کے اندر تھے، اور ان میں ایک کا نام میداد اور ایک کا نام الداد تھا، الداد اور میداد، یہ دونوں ادھر نبوت کر رہے تھے۔ اور کسی نے بتایا، اے موسیٰ دیکھو وہ 2 جو ہیں وہ خیمہ کے اندر نبوت کر رہے ہیں، انہیں روکیے۔ اور یوشع بن نون نے جب سنا تو بہت غصے میں آیا، ان کہا، موسیٰ میرے استاد روکیے انہیں، کیوں وہ نبوت کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، تم کیوں اتنی غیرت کھاتے ہو میرے لیے؟ سنو، میری تو خواہش ہے کاش خدا کے سارے لوگ نبی ہوتے، صرف وہ 2 نہیں، سارے نبی ہوتے، اور خدا اپنی روح ان سب پر ڈالتا، سب پر انڈیل دیتا۔ یہ کاش جو ہے موسیٰ کا، میں سمجھتا ہوں یہ پورا ہوا ہے پینتیکوست کے روز۔ کاش خدا کے سارے لوگ نبی ہوتے، کاش سب پہ خدا کا روح نازل ہوتا۔ نہ صرف وہ، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جو انبیاء ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسے عیسائیہ فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فرمایا، یہ عیسائیہ پھر 11 چیپٹر، ان کہا یسی کے تنا سے ایک کونپل نکلے گی، اس کے ایک جڑ سے ایک نو نہال اگے گا، اس پر خداوند کا روح قرار پائے گا، یعنی
یہ حکمت اور فہم کا روح، یہ قدرت اور مشورت کا روح، معرفت اور خدا کے خوف کا روح، یہ اس روح کی جو صفات ہیں، اس روح کے جو تحائف ہیں وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ روح کا ذکر کرنا اور روح کے تحفوں کا ذکر نہ کرنا یہ بڑی ناانصافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روح کبھی خالی نہیں ہوتا، وہ جب بھی ملتا ہے وہ اپنے تحفوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی حکمت کا روح، اور جیسے یہ فرمایا گیا ہے حکمت ہے، فہم ہے، مشورت ہے، قوت ہے، یہ معرفت ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، یعنی یہ اپنی نعمتوں کے ساتھ۔ ویسے آپ کو پتہ ہے عشایا کا وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو کوٹ کیا کہ روح خدا مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں اور کچلے ہوئوں کو آزادی دوں، اندھوں کو بینائی دوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ یہ دیکھو وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ روح خدا مجھ پر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول بالکل اجنبی نہیں تھے، ایسے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ روح بالکل ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو یہ واقعہ ہو گیا۔ وہ بالکل تیار تھے اس کے لیے، اور سب سے بڑی تیاری کہ اس کا انتظار کیا ہوا تھا، اور انتظار بھی ماں مریم کے ساتھ مل کر کیا ہوا تھا اور دعاؤں کے ساتھ کیا ہوا تھا جو 40 روز جاری رہی تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتظار دیکھنے والا ہے اور پھر خدا کا کاروبار دیکھنے والا ہے کہ کس طرح روح اترا ہے اور پھر ان کو نئے انسان بنا دیا ہے اور نئے جرت والے انسان بنا دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی گئی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ روح اترا ہے، وہ کہتے تھے یہ موعودہ روح ہے، روح جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جیسے حزقیال نے فرمایا تھا کہ میں ایک بڑے آپریشن کو دیکھتا ہوں کہ خدا تمہارے دل جو پتھر کے دل ہے نکال لے گا اور اس کی جگہ گوشت کے دل رکھے گا اور تمہارے وجود میں اپنا روح ڈال دے گا تاکہ تم میری شریعت کو سمجھ سکو، میرے قوانین کو سمجھ سکو۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نیا انسان ہوگا جو خدا کے روح سے ہوگا۔ اس لیے یوئیل نبی کا حوالہ اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یوئیل نبی نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ میں یہ ہوگا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر انڈیل دوں گا، ہر بشر پر۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے، تمہارے نوجوان رویتیں دیکھیں گے، رویا دیکھیں گے۔ امپاسبل پاسبل ہو جائے گا، ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے پطرس نے اس کا حوالہ دیا، خاص طور پر یوئیل کا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں روح کا تعارف اور موعودہ روح کا تعارف تو پہلے موجود ہے، اور اسی لیے وہ اتنے تیار ہو گئے دعا کے ذریعے سے اور خاص طور پر میڈیٹیشن کے ذریعے سے اور غور و خوض کے ذریعے سے، خدا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہوئے اور اس کی موت اور جی اٹھنے پر غور کرتے ہوئے اتنے گہرائی میں گئے کہ پھر ان کے لیے وہ پینتیکوست کی جو یہودیوں کے لیے شریعت کی عید تھی، شریعت کے ملنے کی عید تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہیکل میں شریعت کے ملنے کی عید منائی جا رہی ہے لیکن یروشلم کے بالا خانے میں شریعت کے ملنے کی نہیں، روح کے ملنے کی عید منائی جا رہی ہے۔ یہودیو یو ول سیلیبریٹ دا فیسٹ آف لا اینڈ وی ول سیلیبریٹ دا فیسٹ آف لو۔ تم شریعت کی عید مناؤ گے اور ہم محبت کی عید منائیں گے۔ اس لیے انہوں نے محبت کی عید منائی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ محبت کی بھرپوری، محبت کا روح، اور روح وہ جو خدا کا روح ہے وہ بھرپوری لے کر ہم پر اترا ہے، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، اور اسی لیے ہم یہ گواہ ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ ڈرتے نہیں اور اب وہ جرت کے ساتھ ایک نئی زندگی سامنے لے کر آتے ہیں، اور نئی زندگی کیا کہ ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا کہ ہم روح رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے ان کے الفاظ ہی نہیں صرف بلکہ ان کا طرز زندگی بولتا تھا اسپیکنگ لائف، ایک زندگی جو بولتی تھی اور گواہ تھی کہ روح ان میں ہے اور روح ان میں موجود ہے۔ ان کے فیصلوں سے نظر آتا تھا، ان کے ارادوں سے نظر آتا تھا، ان کی گفتگو سے نظر آتا تھا، اور ان کی خاص طور پر جو موٹیویشن تھی اور جس تحریک کے ساتھ وہ آگے بڑھتے تھے وہ دیکھنے والی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ روح ہے، روح خدا ان کے ساتھ ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے، جو ان کی دستگیری کرتا ہے، جو ان کی رہبری کرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خداوند نے جس طرح وعدہ کیا تھا کہ یہ روح تمہیں یاد دلائے گا، یہ روح تمہاری ہدایت کرے گا اور تمہیں بتائے گا کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے، یہ سب تمہیں بتائے گا۔ اور انہوں نے اس کا تجربہ کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے، یہ سب کچھ کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں روح نے سکھایا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں
کہ अमाल में सिर्फ ये शुरू के जो दूसरा बाब है उसमें नहीं सिर्फ रूह का तजर्बा बताया गया। जब ये सारे बाला खाने की नींव हिल गई और तुंद हवा का सन्नाटा था और ख़ास तौर पर ये शोलों की ज़ुबानें शोलों वाली जो नज़र आई उनके हर के ऊपर ठहर गई। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ज़ुबानें नहीं, ये तो आसर नौ आग से नए बने हैं। ये रूह का नया बपतिस्मा मिला है जिस वजह से वो नए इंसान होकर सामने आए हैं। और आपको पता है अमाल 4 बाब में भी ये तजर्बा रिपीट होगा। जब ये जमात दुआ कर रही थी तो सारा घर हिल गया। और फिर अमाल 8 बाब में भी जब रसूलों के हाथ रखने से उनको तजर्बा हासिल हुआ। और जब अमाल 10 बाब में भी कुरनेलियस के घर में ये तजर्बा हुआ। और अमाल 19 बाब में भी ये पौलुस के हाथ रखने से भी ये हुआ। इसलिए ये तजर्बा कंटिन्यू है, आज तक कंटिन्यू है। इसलिए मैं समझता हूँ कि रूह जो है ये सिर्फ वो, आपको पता है हैकल में इंस्टीट्यूशन थे, अदारा था, सारा कुछ था, सब सेट था, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त, लेकिन रूह किसी अदारे का मोहताज नहीं और रूह किसी सेटअप का मोहताज नहीं और रूह ख़ास तौर पर किसी इंस्टीट्यूशन का मोहताज नहीं। रूह तो जमात में है, रूह तो लोगों में है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि यह देखने वाला है कि आज हैकल के मुकाबले में बाला खाने में कौन सी ईद मनाई जा रही है। कि यानी तुम शरीयत की ईद मनाओ, हम मोहब्बत की ईद मनाते हैं। तुम ला की ईद मनाओ, हम लव की ईद मनाते हैं। और ये भरपूरी जो है वो सामने आई। और इसीलिए आपको पता है वो शोर नहीं करते, गौर कर रहे थे। इसीलिए जब वो सामने आए तो ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस था, एक आलमगीर तजर्बा था जिसको सब ने महसूस किया। और ख़ास तौर पर वो सारी कौमों से लोग जो दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, सब ने बड़ी दिलचस्पी से सुना कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इसलिए असल में वो इससे मुतासर नहीं हो रहे थे कि ये बड़ी ज़ुबानें बोल रहे हैं, ये बड़ी बड़ी गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं। वो ज़ुबानों से मुतासर नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं इनमें से जब ये बोलते हैं तो हमें लगता है ये मेरी बोली बोल रहा है, ये हमारे वतन की बोली बोल रहा है, ये हम में से हर कोई अपनी अपनी बोली में सुन रहा है। और सुन क्या रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम सिर्फ बोलियां सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं इनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुन रहे हैं। वाह, नोट रखिए, खुदा के अजीब कामों का बयान सुन रहे हैं। जिसको पता नहीं है खुदा के अजीब कामों का बयान कैसे करना है, वो पतरस से सीखे, स्टीफन शहीद से सीखे, वो पौलुस से सीखे कि खुदा के अजीब कामों का बयान किया कैसे जाता है। इसलिए मैं समझता हूं पेंतिकोस्त का मतलब है मूसा का ड्रीम पूरा हुआ है, योएल का ड्रीम पूरा हुआ है, हिजकियाल का ड्रीम पूरा हुआ है, इर्मिया का ड्रीम पूरा हुआ है। वो जो कहता था कि मैं एक नया अहद दूंगा और ख़ास तौर पर शरीयत और मैं अपनी मोहब्बत तुम्हारे जहनों में और तुम्हारे दिल में डाल दूंगा। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं, ये यूहन्ना का ड्रीम पूरा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। ये सारे ड्रीम पूरे हुए हैं, नबवी ड्रीम पूरा हुआ है ये रसूलों में। और इसीलिए वो फिर पूरी तरह ये खड़े हो गए थे उस समझ के साथ, जैसे बाबल में एक बेसमझी का तारुफ हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग का, कि कोई किसी को नहीं समझ सकता था। उसके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर बाला खाने में जो रूह मिला है उससे एक नई समझ आई है कि अब मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ नस्ल के और मुख्तलिफ़ तहजीबों और मुख्तलिफ़ ज़बानों वाले, वो सब एक बड़ी समझ के साथ एक दूसरे को समझ रहे हैं। और एक बोलता है और सब समझते हैं, एक बोलता है सब समझते हैं, और इसीलिए सबको समझ आती है। ये एक समझ का रूह है और समझ को मुतारफ़ करवाया है कि अब ये बेसमझी नहीं वो बाबल वाली, ये समझ वाली है जो पेंतिकोस्त वाली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पेंतिकोस्त का मतलब है नए इंसान, नया मुआशरा और ख़ास तौर पर एक नई जमात और खुदावंद यीशु मसीह की गवाह जमात जो पूरी दुनिया को मोहब्बत बांटती है, क्योंकि वो मोहब्बत की ईद मनाते हैं। उनको पता है कि ये लॉ नहीं लव है, जो मोहब्बत की ईद है, और इसीलिए भरपूरी के साथ वो इसको मनाते भी हैं और बांटते भी हैं। इसीलिए वो रूह के गवाह हैं और रूह ख़ास तौर पर वो उनकी रहनुमाई करता है। और इसीलिए अमाल की किताब को कहा गया कि रूह की अंजील है, ये रूह की अंजील है। इसीलिए हर कदम पर आपको नज़र आएगा फ़ैसलों में, इरादों में और नए अक़दाम में और ख़ास तौर पर नई वोकेशंस में और प्रीचिंग में और टीचिंग में और ख़ास तौर पर रसूलों की तालीम में, उनकी रफ़ाकत में और उनके रोटी तोड़ने में, उनकी दुआ में, हर वक्त ये रूह की मौजूदगी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि रूह की भरपूरी का मतलब है कि अब इंसानियत को
4 چاند لگے ہیں. اب انسانیت اور زیادہ بریلینٹ ہو گئی ہے. اب انسانیت اور زیادہ انسان ہو گیا ہے. اور وہ اسی لیے یہ دوسروں کو بہت آسانی کے ساتھ یہ قائل کر سکتے تھے کہ خدا ہماری زندگی میں ہے اور وہ روح اس کا ہمارے ساتھ ہے، اور وہی ہے جو ہمیں بول رہا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے. اس لیے ہم وہ نہیں کرتے جہاں سے روح منع کرتا ہے، اور وہ کرتے ہیں جہاں روح جس کی ترغیب دیتا ہے. آپ سب کو عید پینتیکوست بہت بہت مبارک، اور خدا کرے کہ یہ عید ہمارے لیے ایک تجدید کی عید ہو، تاکہ ہم اپنے بپتسمہ کی تجدید کریں، اپنے استحکام کی تجدید کریں، اور روح کی زندگی جو ہمیں جس جماعت کے اندر رہتے ہوئے ملی ہے اس کی تجدید کریں. گاڈ بلیس یو. عید پینتیکوست مبارک.